بیک کہیں گے آپ کو سرگیان کی اس خوبصورت شام میں. اور گفتگو میں اب ہمیں ری جوائن کیا ہے عامر غلام علی نے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں ایک بار پھر سے. تھینک یو، بہت شکریہ. خان صاحب آپ سے ایک سوال جو ایک پرسنل سوال بھی کہہ سکتے ہیں, میرے دل سے نکلا ہوا ایک سوال ہے کہ آپ نے اتنی بے تحاشا غزلیں گائیں, آپ کی اپنی دل کے قریب کون سی غزل ہے آپ کی؟ مجھے بہت پسند ہے دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا. واہ. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا عامر بھائی سے. عامر صاحب, آپ کے والد ماشاءاللہ دنیا کے بہت بڑے فنکار ہیں. جی الحمدللہ. ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے. گھر میں خان صاحب کا رویہ آپ سے, آپ کے بہن بھائیوں سے کیسا ہے؟ بطور باپ آپ نے ان کو کیسا پایا؟ بڑا خوبصورت سوال ہے ذاکر بھائی آپ کا, اور یہ میں ضرور اکثر انٹرویوز میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں نا, یہ جتنے بڑے فنکار ہیں, اس سے بھی بڑے باپ ہیں یہ. کیونکہ ہماری مدر بہت ارلی ایج میں تھے ہم لوگ, بچپن میں جب وہ شی پاسڈ ہوئے, تو اس کے بعد اتنی بیزینس میں اپنی لائف کے, اتنے بیزی شیڈیول میں, مہینوں باہر ٹورز میں, لیکن انہوں نے سچ میں انہوں نے کبھی بھی ہمیں اپنی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی. اتنا بیزینس کے باوجود اور اتنے مصروفیت کے باوجود اور لوگوں کے اتنے پیار میں, نہیں تو کافی آرٹسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے پیار میں ہی کھو جاتے ہیں. تو میں ریئلی آپ کے شو میں آن ایئر, اور یہ چیزیں میں اکثر پوری دنیا میں بولتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وہ خلا محسوس نہیں ہونی دی. ماشاءاللہ. خان صاحب, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت آواز, عزت, شہرت, پیسہ, ہر چیز سے ماشاءاللہ نوازا. پھر بھی کوئی ایک ایسی چیز یا کوئی ایک ایسی خواہش جو آپ کے اندر رہ گئی ہو کہ یہ بھی ہو جاتا یا یہ بھی مل جاتا, کچھ ایسا ہے؟ یہ سب کچھ ہی مل گیا ہے. میں جو میرے سے کہیں زیادہ مجھے ملا ہے, میں اس شکر کرتا ہوں ان کا. ماشاءاللہ, کیا کہنے. اور خان صاحب یہ بھی بتائیے ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ ریاضت, کھرچ کی ریاضت جو گائیکی ہے, وہ کتنی ضروری ہے؟ وہ اتنی ضروری ہے جیسے کھانے کے ساتھ سالن ضروری ہے. بنیاد ہے, مطلب بیسک ہے. اور اس کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے یا کسی کی صبح شام کو ہوتی ہے یا کوئی صبح سویرے اٹھ جاتا ہے؟ صبح سے زیادہ بہتر, صبح کا زیادہ ریاض بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور خان صاحب آپ کے شاگردوں میں ماشاءاللہ دنیا بھر میں آپ کے شاگرد ہیں, آپ کے فرزند تو آپ کا وہ ایک ذمہ داری نبھا ہی رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں اتنا استاد نہیں ہوں جو آپ میں شاگرد تلاش کروں. بہرحال جو ہیں وہ ہیں, ان میں سے ایک بڑا پیارا فنکار تھا فدا حسین, تو وہ ماشاءاللہ بہت مجھے پیار کرتے ہیں. اور ہر جگہ دبئی, یہ وہ پاکستان میں بھی جو اچھے میں جو مجھے پسند کرتے ہیں نا, تو میرا ظاہر ہے میں ان کا شکر گزار ہوں. ندیم سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ندیم, آپ فوک میوزک کا پاکستان میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ فوک میوزک کیونکہ عام فہم میوزک ہے, جی عوام کی زبان ہے, اس میں ان کے دکھ سکھ کی بات بہت زیادہ آسانی سے کی جا سکتی ہے, ان کو سمجھ بھی. آپ کو پتہ ہے ہمارا پنجاب کا جو حصہ ہے اس کے مختلف لہجے ہیں پنجابی زبان کے, اور وہ سب میں سنا جاتا ہے. اس کا تھوڑا سا یعنی کراؤڈ زیادہ ہے پنجاب کے اندر, تو اس کے اندر تو بہت لوگ گا رہے ہیں اس وقت فوک کی حد تک, یعنی جیسے اس کو عام فہم ہونا چاہیے ویسا تو وہ گا رہے ہیں. لیکن جو وہ والا فوک ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, یا جو بائلم جسے کہنے کہ جو کسی قاعدے قانون والا فوک ہے جو کچھ سمجھدار لوگوں کے لیے ہونا چاہیے, وہ بہت ناپید ہو گیا. وہ بہت کم گایا جاتا ہے, کم سنا جاتا ہے. خان صاحب یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ غزل کی گائیکی کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں؟ وہ ابھی یہ حال ہے کہ لوگ اس طرف آنے کو مشکل سمجھتے ہیں جی, کہ مشکل بہت ہے. ہم نہیں ڈرتے ہیں, ڈرنا نہیں چاہیے. کچھ حوصلہ رکھ کے اپنی تلاش کو ختم نہیں کرنا چاہیے, تلاش شروع رکھنی چاہیے. آج آپ سے ملا ہوں, کل کسی اور سے بھی ملیں گے تو اس کو بھی لگنا چاہیے کہ یہ ہمارا ہے. ایسا کچھ ہونا چاہیے زندگی میں. اپنے کام کو اتنا پیار کرنا چاہیے کہ میرا خیال میں سب سے زیادہ پیار اپنے کام کو کرنا چاہیے. ثاقب بھائی آپ کی اجازت سے خان صاحب سے میں یعنی سوال, جو خان صاحب کی شخصیت اور ان کی پرفارمنس کا ایک بہت مضبوط حصہ ہے,
اور وہ ہے کہ جتنی آپ کو سکون ملتا ہے خان صاحب کی غزل سن کے، ان کا موسیقی سن کے، اتنا ہی سکون آپ کو ملتا ہے خان صاحب کا صرف ہارمونیم چھیڑنا، کہ جب وہ ہارمونیم بجاتے ہیں. خان صاحب کا بڑا مشہور ہے ہارمونیم. میں وہ ہماری اس گفتگو میں یہ پہلو رہ جاتا، یہ پہلو رہ جاتا، تو میں خان صاحب سے یعنی یہ میرا کوشچن بھی ہے کہ غزل گائک کے لیے، اور آپ جیسی غزل اگر کسی نے گانی ہو تو اس کے لیے ہارمونیم کتنا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ اس کا گلا اور اس کا ہاتھ. آپ جیسا میریکل یا آپ جیسی وہ تو چیز مشکل ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس میں محنت کرنے سے یا کسی طرح سے اس کا گلا اور اگر ہاتھ اس کا سر میں رہے اور ایک جیسا رہے، دو طاقتیں ہو جاتی ہیں نا جی، دو طاقتیں مل جاتی ہیں. ہارمونیم جو ہے لوگ جب اس کو جب بجاتے ہیں، ہارمونیم تو بجنا ہے، آواز نکالنی ہے، ہاتھ رکھنا ہے، لیکن کئی لوگ باجا ایسا چھیڑتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ یہاں سے بھاگو. حقیقت ہے. اور باجا لے کے بھاگو. باجا لے کے بھاگو. اور میں ان کا ذکر ضرور کروں گا جن سے ہم انسپائر ہیں ہارمونیم کے بھی. استاد، ان کا نام تھا استاد صادق حسین پنڈی والے. جی بہت بڑا نام. کیا بات. ایسا نام اور ایسا ہاتھ. میں ان کا بھی مطلب دیوانہ سمجھ لوں میں. اور انہوں نے میرے کو بھی سنا تو میرے کو ہوئی یہ تیرا ہاتھ ایسا اتنا سر میں ہے. میں کہا جی جتنا بھی ہے یہ میں آپ کو سامنے رکھا، یہ آپ کا کریڈٹ ہے. ریاضت ہارمونیم کے ساتھ کرنی چاہیے یا بغیر ہارمونیم؟ تانپور کے ساتھ زیادہ. تانپور. صحیح. اچھا عامر، آپ سے ایک سوال ہے. ماشاءاللہ اب آپ کے بھی فرزند جو ہے گا رہے ہیں، اور ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک 3 جنریشن کانسرٹ بھی کیا جس میں خان صاحب تھے، آپ تھے اور آپ کے فرزند تھے. اس حوالے سے کچھ بتائیں. ان کو بھی باقاعدہ جو تعلیم ہے وہ خان صاحب دے رہے ہیں موسیقی کی؟ میں اصل میں اس کو اپنا بیٹا نہیں سمجھتا ہوں، وہ انہی کا ہی سب کچھ. تو جب سے اس نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا ہے تو ایک چیز میں نے بڑی مس کی تھی. انسان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو میں نہیں کر پایا وہ میری اولاد کرے. تو بچپن میں ہمیں اتنا موقع نہیں ملا تھا خان صاحب کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرنے کا جو اس وقت ہمیں چاہیے تھا. تو اب میں اس خواب کو نا اپنے بیٹے کے تھرو پورا کر رہا ہوں کہ اس کا میں نے یہی فرض، اس کا جو روم بھی ہے وہ بالکل خان صاحب جی کے بغل میں، بالکل ان کے ساتھ روم میں. اور اس کو میں کہتا ہوں اٹھتے ہی تو نے اپنے دادا جی کے جا کے پہلے پاؤں دبانے ہیں، ان کی ٹانگیں دبانی ہیں، اور ان کی پہلے گیان تو جو ہے جیسے سر گیان وہ تو لینا ہی ہے، لیکن جو دنیا کا بھی گیان ہے نا وہ ان سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ان کی باتوں میں. تو میں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ جو ہیں میرے ابا تو ہیں لیکن میں ایک بیٹے سے زیادہ ان کا ایک عاشق ہوں، ان کا فین ہوں. تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ میرے بیٹے پہ ان کا ہاتھ ہے اور وہ ان کو بتا رہے ہیں اور وہ سیکھ رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، وہ ان کی دعائیں سے. عامر، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خان صاحب کے ساتھ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیٹے کا اپنے والد کے لیے سب سے بڑا ٹریبیوٹ یہی ہوگا کہ ان کی موجودگی میں ان کا کچھ گایا ہوا اپنے انداز میں جدت کے ساتھ ہمیں کچھ سنائیے. میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آجا ویخ میرا انتظار آجا. میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آجا ویخ میرا انتظار آجا. ہے بھیڑ لڑن بہانے لبڑائیں کی سوچنائیں ستمگار آجا. میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آجا ویخ میرا انتظار آجا. چونا میرے غالب ایس جہان اندر، سکھی وسنا جے تو چونا میرے غالب ایس جہان
ਵਿੱਚ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ